آپ لے کے پہنچ گئے پمز. اب وہاں پر وہ کہا گیا جی وہ مشین ہی نہیں ہے. اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ کا واسطہ ہے جو اصل بات ہے. اب آپ کریں کہ بانی تحریک انصاف کے بارے میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد ہوا یا نہیں ہوا، یہ اختیار خدا کا واسطہ ہے سپریم کورٹ کے پاس ہی رہنے دیں کہ وہ طے کرے. لیکن اچھا پاکستان کے عام شہری کے طور پر ایک بنیادی سوال ہے. یہ وہاں جاتے ہیں، جمعرات اور جمعے کی رات کو دیر گئے، وہ یہ پمز ہسپتال میں جاتے ہیں اور وہاں سے اطلاع آتی ہے کہ جی یہ جو سٹی اینجیوگرافی کرنی ہے اس کی مشین دستیاب نہیں ہے. اس کا فوری رد عمل دیتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب. فوری تو نہیں، خیر بعد میں آیا تھا. وہ جب یہ خبر آتی ہے تو وہ خبر آنے کے بعد ہی دینا تھا نا. وہ یہ کہ انہوں نے ایک انکوائری کمیٹی بنا دی اور اس انکوائری کمیٹی میں جو ہے دیگر لوگوں کے علاوہ انہوں نے AFIC آرم فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی اس کے بھی کم از کم 3 ڈاکٹرز کو شامل کیا ہے، دوسروں کو کیا ہے. اب یہ پورا جائزہ لے گی کہ دیکھیں ان کے مطابق پمز میں 2022 سے یہ مشین اویلیبل ہے. کن کے مطابق؟ حکومت نے پرووائڈ کر دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. سوال یہ ہے کہ اس رات وہ کہاں تھی. پھر خبر آئی کہ نہیں یہ مشین ہے، لیکن وہ کارڈیالوجی والوں کے پاس جو ماہرین امراض قلب ہیں ان کے یعنی دسترس میں نہیں ہے، ان کا کنٹرول نہیں ہے. اس کے لیے ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ کے پاس ہوتا ہے. ہو گئی. چلیں جی، اب یہ بھی تعین یہ کمیٹی کرے گی اور اس کے بعد ظاہر ہے سپریم کورٹ کہے گا کہ بھی سونا یہ اس کا بھی کیا ہے. مجھے آپ ایک یہ بات بتاؤ، وزیر صحت کون ہے اس ملک کا؟ مصطفیٰ کمال صاحب، نئے انتظامی یونٹس والے. یہ سب سے زیادہ بڑے چیمپئن ہے نا کہ ملک جو ہے صحیح نہیں چلتا، چھوٹے چھوٹے انتظامی یونٹ ہونے چاہیے. اسلام آباد سے چھوٹا انتظامی یونٹ ہے کوئی جہاں صرف 3 اراکین اسمبلی ہیں؟ یہ سب سے چھوٹا ہے. یہاں کا سب سے بڑا ہسپتال پمز جہاں پر ہزاروں لوگ پنڈی اور اسلام آبادی کے نہیں، ارد گرد کے تمام لوگ چارپائیوں پہ لے کر آتے ہیں. تو یہ ان کے نگاہ کے نیچے انڈر ہز واچ جنہوں نے بڑے کارنامے بقول ان کے سر انجام دے رکھے ہیں. پیرس بنایا تھا کراچی کو ایز میئر. ان کی آنکھوں کے نیچے سے 2 ہسپتال کام کر رہے ہیں نا. ٹیکنیکلی تو 2 ہی ہیں. ایک بہت پرانا یہ جو کیا پولی کلینک، اور اس کے بعد یہ ہمارا جدید ترین وسیع و عریض ماڈل ہاسپٹل. اور جناب پاکستان کے آبادی کے اعتبار سے سب سے بڑے شہر کے بااختیار میئر صاحب جنہوں نے وہاں معجزے برپا کر دیے. آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس ہسپتال کے اندر اتنی اہم مشین جس سے سٹی اینجیوگرافی ہوتی ہے، اگر ایک سابق وزیر اعظم مانا جاتا تو ہم آج بھی بے خبر ہوتے. اس پہ میرے اور تمہارے پہ بھی لعنت ملامت بنتی ہے. کہاں کے صحافی بنتے ہیں؟ کیا رپورٹ کیوں نہیں کیا ہم نے؟ لیکن دوسری طرف آپ یہ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ چھوٹے یا بڑے انتظامی یونٹ کا نہیں ہے. مسئلہ نیت کا ہے. مسئلہ نیتوں کا کھوٹ ہے. آپ اتنا سا بھی یونٹ کر دو گے تو اس کے اندر بھی اگر کمپیٹنس نہیں ہے، آپ نے بے ایمانی کرنی ہے تو ہوگی. اپنی وہ پروفائل پکچر پہ لگایا ہوا ہے کہ پاکستان بچاؤ، انتظامی یونٹ بناؤ، پاکستان بچاؤ. تو پاکستان بچانے کے لیے بہترین طریقہ ہے نا یہ کہیں کہ دیکھیے مجھے وفاقی وزیر صحت بنایا گیا. جس دن میں وفاقی وزیر صحت بنایا اس دن صحت کی یہ صورتحال تھی اور آج یہ ہے. روزانہ کی بنیاد پر ایک ڈیش بورڈ بنا کے دکھائیں لوگوں کو پتا ہے آج اور یہ کہیں کہ صاحب یہ فائدہ ہوتا ہے انتظامی یونٹس کا. آج کل اسلام آباد میں 2 ہفتوں سے بارشیں ہو رہی ہیں. آپ پمز جائیں، آپ اپنی گاڑی کھڑی کریں، بائک کھڑی کریں، آپ ہاسپٹل کی بلڈنگ تک نہیں آ سکتے کیونکہ وہ جو جگہ ہے پارکنگ کا ایریا وہ بارش اور پانی سے اور کیچڑ سے بھر جاتا ہے.
آپ کے جوتے خراب، آپ کے کپڑے خراب، اب یہ ایک پہلو جو ہے تمام ادویات آپ کو وہاں پہ نہیں یار، باقی تو پوائنٹ سکورنگ ہو گئی نا. ہاں. چلیں جی، آپ اگر حامی ہیں، دیکھیے ہماری ایک واضح طور پر اندھی نفرت اور عقیدت میں تقسیم ہے. ٹھیک، اس میں یہ ہے کہ جی ہمارے قائد کے ساتھ زیادتی ہوئی، نہیں لے جایا گیا، سپریم کورٹ کے عدم، اور جلدی سے بس سپریم کورٹ جو ہے وہ تو انہیں عدالت کرے اور ان کی فارغ ملے ہیں وہ میرے میں بحث وہ کر رہے ہیں. دوسرے ہیں کہ نہیں یار وہ یہ کو راستے نکلے ہوں گے تو انہوں نے کر دیا. جی اب کیا کریں، اگر وہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اور ان کی سگی بہن پریس کانفرنس میں کہہ دیتی ہیں کہ ماشاءاللہ بالکل فٹ تھے، 120 اور کیا 80 تھا، تو اس کے بعد پھر کیا وہ رہتا ہے. لیکن اس پہلو پر بھی تو کوئی دیکھے یار، اس طرف تو آ ہی نہیں رہا نا کوئی. ہزاروں مریض جہاں پہ جاتے ہیں، جو ذلتوں کے مارے لوگ، جن کا کوئی ان پر شفقت کا، کوئی ان کا واقف نہیں ہے، کوئی جاننے والا نہیں ہے، شاید وہ اردو بھی پراپر نہیں بول سکتے، وہ بیچارے لوگ جو ہیں وہ ادھر لیٹے ہوئے ہیں. یہ وہ اگر ادھر جب اینجیوگرافی کی ضرورت پڑتی ہوگی تو کیا ہوتا ہے؟ نہیں ہے، مشین نہیں ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہ نہ ہونے کی وجہ سے جو آپس میں کارڈیالوجی، نہیں جی مشین ہے لیکن کارڈیالوجی کی کنٹرول میں نہیں ہے، ریڈیالوجی کے ہے. اب ان دونوں میں کوارڈینیشن، اور کہتے ہیں کہ اکثر یہ اب کچھ لوگ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ جی وہ یہ بہانہ بنا کر اکثر لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ فلان لیبارٹری سے، اور یہ کہا گیا ہے باقاعدہ کمیٹی یہ بھی جائزہ لے گی کہ آیا کارڈیالوجی ڈپارٹمنٹ کے مریضوں کو معمول کے طور پر سی ٹی اینجیوگرافی کے لیے نجی اہمی طبی مراکز ریفر کیا جاتا ہے، اور اگر ایسا ہوا تو کسی مخصوص نجی ادارے کو یعنی پرائیویٹلی رن لیب کو ترجیح جاتی رہی ہے. ہاں، یہ کمیٹی چیک کرے. یہ کمیٹی بنانی چلے پڑی. اور کچھ نہیں، بانی تحریک کے پیمز آنے سے پیمز کے حالات تو کھلے نا کہ یہاں یہ ہو رہا یعنی ہے. کم از کم نہیں، لیکن اس میں ہمیں بھی تو شرم کرنی چاہیے نا. ہم کہاں کے صحافی بنتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں رپورٹ کر پائے اس کو؟ ٹھیک ہے، ہمیں بھی تو اسی دن پتا چلتا ہے نا کہ جب یہ قضیہ کھلتا ہے سامنے. ہمارے ہاں صحت کے ماشاءاللہ کتنے بڑے بڑے تحقیق کا انویسٹیگیٹو رپورٹرز ہوں گے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے. لیکن نہیں ہوا. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ کہیں نہ کہیں اس قانونی جنگ میں اب جب فیصلہ عدالتوں میں ہونا ہے، حکومت اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کی پوزیشن میں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں یار، پھر وہی تم غلط بات کر رہے ہو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک چور راستے نکالے جاتے ہیں نا، کہ یار یہ حکم تو آ گیا، اس کے لیے ہم نے نظر ثانی کی، ہماری سنوائی نہیں ہوئی، آپ کیا کریں؟ یہ کر لیا. لیکن اس کے باوجود یہ ہو سکتا ہے، فرض کرو کہ اگر واقعی وہ کہتے ہیں کہ جی ہم 16 ستمبر کو ہی سنیں گے یہ پورا معاملہ. ہاں، تو 16 ستمبر تک یہ ہے کہ اپنے گراؤنڈ نہیں تو 16 ستمبر تک، میں ایسے ہی بات کر رہا ہوں کہ آپ 16 ستمبر سے پہلے آپ انہیں لے جائیں شفا، اور فرض کریں وہاں پہ اگر شفا کی ٹیم، شفا ہسپتال میں یہ کہہ دے کہ نہیں جی ان کو تو ابھی فی الحال اس کی سی ٹی کی ضرورت نہیں ہے، فرض کرو. ہاں ٹھیک ہے. تو پھر کم از کم حکومت کا کچھ تو دفاع بنے گا. لیکن اب یہاں بھی ایک بہت یہاں ساری بھی ایک سوال اٹھتا نا. آپ بار بار حکومت کا ذکر کر رہے ہیں، اب جو پٹیشن گئی ہے نا وہ توہین کنٹیمپٹ آف کورٹ والی سر، اس میں وفاقی وزیر داخلہ کا ذکر نہیں ہے. یار تو اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی ان سے تو راضی اور خوش باش ہے. اس پہ ایک اور اب سازشی چھری اب ہم شروع کر دیں، کیونکہ ہم لوگوں نے اس طرف توجہ نہیں دینی ہے کہ پیمز ہسپتال میں اس کے لیے تو وزیر اعظم نے نوٹس لے لیا. ہاں، اب مجھے ایک بات بتاؤ، سہیل آفریدی صاحب کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار نہیں ہے، کوئی اور ذمہ دار نہیں، وہ نہیں تو ہے. کہہ رہے ہیں نواز شریف اور مریم نواز. مریم نواز. اسٹیبلشمنٹ کو سہیل بیرسٹر گور آفریدی صاحب کہتے ہیں، بیرسٹر گور صاحب کہتے ہیں کہ جی محسن نقوی صاحب جو ہیں ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. مقصد وہ یہ کہتے ہیں، دیکھو کوئی بھی سیاست میں ہمیشہ آپ کو کوئی نہ کوئی چینل کھلا رکھنا پڑتا ہے. میں اس کو معیوب نہیں سمجھتا ہوں. ہاں ٹھیک ہے. اب ہمارے ہاں یہ کہا جا رہا ہے، اچھا اب فرض کرو کہ میں تحریک انصاف ہوں، میں نے محسن نقوی صاحب کا نام نہیں ڈالا، تو اگر انہی میں کھٹ پٹ شروع ہو جائے حکومت اور انہی کے وفاقی وزراء میں، تو میرا کہہ جاتا ہے مجھے ایز اے پولیٹیشین مجھے تو فائدہ ہے. لیکن
तुम तहरीक इंसाफ के नुक्ता नज़र से देखो ना कि उनकी जो मुतदिल मिजाज क़यादत है, उनका ये ख्याल है कि हमने यार सब कुछ करके देख लिया और 26 नवंबर आखिर में मिला, हाँ हाँ तो यार अब कोई और रास्ता ढूंढे। और वो रास्ता ढूंढने वालों की आप मोहल्ले के औतरे मुंडे, शाह से ज्यादा शाह से के वफादार और अपनी दानिस्त में अल्टीमेट आशिक होते हुए मजम्मत करते चले जाए, लेकिन उससे तो रास्ता नहीं बनता। मैंने बारहा कहा है कि अगर उनकी सेहत खुदा न खास्ता वाकईतन इन चीजों की मुतकाजी है, तो फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी उन्हें ये मिलनी चाहिए। तो वो रास्ता कौन निकालेगा? वो रास्ता निकालने के लिए भी तो कोई चैनल चाहिए ना। सो ये एस्टेब्लिशमेंट को ग्रीन चिट देना, मोहसिन नकवी साहब का नाम ना डालना, ये एस्टैब्लिशमेंट और बात नहीं, हो गई। मैं तो मोहसिन नकवी साहब का वो साफ कह रहे हैं, या बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि जी हमारी मुलाकातें होती रही हैं। अब उसमें क्या गुफ्तगू हुई उसका वो तस्करा नहीं कर रहे, तो वाइजली नहीं कर रहे, वो अच्छी बात कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर जो है मेरी दानिस्त में हरगिज मैं ये समझता हूँ कि अगर उनके खुलूस पे कोई शुबा करता है तो गलत करता है वो ज्यादती करता है। बाकी चस्का फरोशी करनी है तो कर लो, रेटिंग्स लेनी है, चस्का लगाना है तो कर लें, तो उसके लिए हैं हमारे बहुत सारे दोस्त, वो करें। मैं तो सिर्फ ये देखूंगा कि भाई बुनियादी इशू क्या है। बुनियादी इशू मेरी दानिश में ये है कि उनकी सेहत की एक्चुअल पोजीशन आनी चाहिए सामने।